ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ، آپ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ یعنی کہ آپ نے اتنی ساری مخلوقات کو کیوں پیدا کیا؟ اور اگر پیدا کیا تو پھر انہیں مار کیوں دیتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس کو سن کر آپ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیوں پیدا فرماتا ہے اور پھر ان کو مار کیوں دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑ پر جا کر اللہ سے بات کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، آپ لوگوں کو پیدا کرتے ہو اور پھر ان کو مار دیتے ہو، ان میں آپ کی کیا حکمت ہے؟ یعنی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، تم کھیتی بو دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کھیتی کرنا شروع کی۔ کچھ دنوں کے بعد میں جب وہ کھیتی تیار ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کاٹ دیا۔ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تم نے خود ہی کھیتی بوئی اور پھر تم نے خود ہی اس کو کاٹ کیوں ڈالا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، کھیتی کے پکنے پر اس میں دانہ اور بھوسا تھا اور دونوں کو ملا جلا کر رکھنا مناسب نہیں تھا، اسی لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ ان دونوں کو جدا جدا کر دیا جائے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ، تم نے یہ عقل کہاں سے حاصل کی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا الہی، میری یہ دانش مندی اور یہ عقل سب آپ نے ہی عطا کی ہے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، پھر یہ دانش مندی مجھ میں کیوں نہ ہوگی؟ اے موسیٰ، دیکھو، انسانوں کی روحیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ان میں ایک روح پاک ہے اور ایک روح ناپاک ہے۔ ان روحوں کو بھی ٹھیک اسی طرح ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا مناسب ہے، یعنی کہ جدا جدا کرنا ضروری ہے، تاکہ جو نیک روح ہوتی ہے وہ جنت کو چلی جائے اور جو بری روح ہوتی ہے وہ دوزخ میں چلی جائے۔ اے موسیٰ، یہ تو انسان کو مارنے کی حکمت تھی، اور انسانوں کو پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہماری صفات کا اظہار ہو جائے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے مخلوقات کو پیدا کیا، میں نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اے موسیٰ، انسانوں کے جسم میں جو موتی ہوتی ہے اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ کتنی بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کیوں پیدا کرتا ہے اور پھر ان کو مار کیوں دیتا ہے۔ اس بات کا خلاصہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اور ساتھ میں اس واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈھیروں وجوہات ہیں جسے کوئی بھی انسان نہیں سمجھ سکتا ہے، اس لیے ہمیں کبھی بھی کسی بات کے لیے اللہ سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیں، اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اللہ کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں کسی امتحان میں ڈالتا ہے تو اس میں بھی ہماری کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کیے گئے ہر فیصلے میں بندے کا کوئی نہ کوئی بھلا ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اپنے بندے کے حق میں کرتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 7 سوال کیے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ پوچھا، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور پرہیزگار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا رہے اور اس کو بھولے نہیں، یقیناً اللہ سے ڈرنے والا وہی شخص ہوتا ہے جو صرف مسجد کے اندر ہی نہیں بلکہ مسجد کے باہر بھی اللہ کو یاد رکھے، یعنی عام معاملات، خوشی اور غم میں بھی اللہ کو نہ بھولے، بلکہ ہر قدم اللہ کی رضا کے مطابق ہی اٹھے۔ دوسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ صحیح راستے پر کون ہے؟
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو ہدایت کے راستے پر چلے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کر اور قرآن پاک جیسی کتاب کو اتار کر ہدایت کے راستے کو صاف صاف دکھا دیا۔ اسی لیے ہم سبھی کو قرآن اور حدیث کا جھنڈا لے کر ہدایت کے راستے پر چلنا چاہیے۔ تیسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ جاننے والا عالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عالم وہ ہے جس کا پیٹ علم سے نہیں بھرتا، جس کے اندر علم کی پیاس کبھی نہ بجھے، بلکہ ہر دن نئی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرے اور مرتے دم تک سیکھتا رہے، یہی عالم ہے، نہ کہ وہ جس سے علم سیکھا پھر سیکھنے اور سکھانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ چوتھا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو لوگوں کو وہی حکم دیتا ہے جو وہ اپنے آپ کو دیتا ہے، وہ کام جو کسی نے نہ کیا ہو اور دوسروں کو اس سے کرنے کا مشورہ دیتا ہو، ایسا آدمی صحیح فیصلہ نہیں دے سکتا۔ پانچواں سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے اللہ، تیرے تمام بندوں میں سب سے زیادہ عزیز ترین بندہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو لیکن پھر بھی بدلہ نہ لے اور سامنے والے کو معاف کر دے، ایسا وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر برداشت کرنے کی طاقت ہو، کیونکہ جب کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے تو بدلے میں آپ بھی اسے تکلیف دینا چاہتے ہیں، بدلہ لینے کی بجائے جو معاف کر دے، ایسا شخص اللہ کا سب سے زیادہ عزیز بندہ ہے۔ چھٹا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ غنی کون سا بندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کو جتنا ملے اس پر راضی رہے۔ غریب وہ ہے کہ جس کے پاس دولت ہو لیکن پھر بھی اس پر راضی نہ ہو، دن رات اسی کی طلب میں مارا مارا پھرے، اور بے نیاز وہ شخص ہے جس کو جتنی نعمت ملی اسی پر خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔